بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 8 جولائی 2020 بروز بدھ 17 ذی القعدہ بمطابق 1441 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہونے والا ہے، اس میں وہ تمام خبریں شامل ہیں جو آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ آج کی خبر شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی، اقاموں اور ویزوں میں توسیع کا طریقہ کار کیا ہے؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ غیر ملکیوں کے اقاموں اور ویزوں سے متعلق سرکاری رعایتوں پر عمل درآمد کے طریقہ کار کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت داخلہ نے اعلان کیا تھا کہ شاہ سلمان نے غیر ملکیوں کے اقاموں اور ویزوں میں متعدد سہولتوں کی منظوری دی ہے۔ شاہی فرمان کے مطابق غیر ملکیوں کے خروج نہائی، فائنل ایگزٹ، بیرون مملکت خروج عہدہ پر موجود غیر ملکیوں کے اقاموں میں 3 ماہ کی مفت توسیع ہوگی، جبکہ ایسے غیر ملکی جنہوں نے خروج زدہ ویزا لے کر استعمال نہ کیا ہو اس کے میعاد میں بھی 3 ماہ کی توسیع کی جائے گی۔ توسیع اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ شاہی فرمان کے تحت بیرون مملکت میں موجود لوگوں کے ایگزٹ انٹری ویزا میں بھی 3 ماہ کی توسیع ہوگی۔ یہ سہولتیں کوئی فیس لیے بغیر وہ دی جائیں گی۔ سعودی عرب کی جانب سے یہ رعایتیں سفری پابندیوں کی وجہ سے دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان تمام رعایتوں پر عمل درآمد کے طریقہ کار کا اعلان بہت جلد کیا جائے گا، کیونکہ جیسے ہی یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تمام لوگ اپنے ابشر اکاؤنٹ پر جا کر اپنے اقامہ کی ڈیٹ چیک کرنا شروع ہو گئے اور لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ ان کے اقامہ کی ڈیٹ نہیں بڑھی ہے۔ اس کا طریقہ کار آپ کو بہت جلد وہ جوازات کی جانب سے سامنے آ جائے گا۔ اگلی اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ گاڑیوں کی انشورنس کی خلاف ورزی کا اندراج یکم ذی الحجہ سے ہوگا۔ محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ گاڑیوں کی انشورنس کی خلاف ورزی کا اندراج یکم ذی الحجہ سے ہوگا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث دی جانے والی مراعات ختم کی جا رہی ہیں۔ حالات معمول پر آنے کے بعد اب محکمہ ٹریفک گاڑیوں کا انشورنس نہ کرنے یا تجدید نہ کرنے کی خلاف ورزی کا اندراج کرے گا۔ محکمہ ٹریفک نے تمام ڈرائیوروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ یکم ذی الحجہ سے پہلے گاڑیوں کی انشورنس کروا لیں۔ محکمہ نے انشورنس کی خلاف ورزیاں ریکارڈ کرنے والے آٹومیٹک نظام کے ساتھ دوبارہ جوڑ دیا ہے۔ گاڑیوں کی انشورنس ٹریفک نظام کا لازمی حصہ ہے جس سے دوسروں کے حقوق محفوظ رہتے ہیں۔ انشورنس نہ کرانا یا تجدید میں سستی برتنا خلاف ورزی ہے۔ واضح رہے کہ محکمہ ٹریفک نے کرونا وائرس بحران کے دوران ڈرائیوروں کو متعدد مراعات دے رکھی تھیں، جن میں انشورنس ختم ہونے پر خلاف ورزی درج کرنے کو معطل کیا تھا۔ اب جبکہ حالات معمول پر آ گئے ہیں تو محکمے نے انشورنس کی خلاف ورزی آٹومیٹک نظام سے بحال کر دی ہے۔ ویزے کی تجدید نہ کروا سکنے والوں کی جرمانے کے بغیر واپسی۔ جدہ میں قونصلیٹ جنرل پاکستان کے مطابق سعودی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ عہدہ واپسی پروگرام کے تحت وہ تمام افراد بغیر کسی جرمانے یا فیس کے سعودی عرب سے واپس جا سکتے ہیں جو کرونا وائرس کی وجہ سے اپنے ویزوں کی تجدید نہیں کروا سکے۔ قونصلیٹ جنرل کے مطابق وہ تمام افراد جن کے ایگزٹ اور ری انٹری ویزے، فائنل ایگزٹ یا کسی قسم کے وزٹ یا سیاحتی ویزے بشمول عمرے ویزے کی میعاد مارچ 2020 یا اس کے بعد ختم ہو گئی ہے اور وہ اپنے ملک واپس جانے کے خواہش مند ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ قونصلیٹ جنرل کا کہنا ہے کہ کرونا کی وبائی مرض کی وجہ سے موجودہ حالات کی روشنی میں یہ ایک عارضی ریلیف دیا گیا ہے۔ خیال رہے اس سے قبل اتوار کو خادم حرمین شریفین نے بھی تمام اقاموں میں 3 ماہ کی توسیع کی منظوری دے رکھی ہے۔ وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے معاشی مسائل کے اثرات کم کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے افراد، نجی شعبے، سرمایہ کاروں اور کاروباری اداروں کی امداد کے لیے کوششیں جاری رکھتے ہوئے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے متعدد فیصلے کیے ہیں۔ ویزے کی منسوخی مقابل مالی فیس واپس ہو سکتی ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ ویزے کی منسوخی کے بعد مقابل مالی کی فیس واپس نہیں لی جا سکتی۔ کرونا وبا کے باعث بین الاقوامی پروازوں کی معطلی کے تناظر میں تارکین نے فضائی، بری اور بحری سرحدوں کی بندش سے قبل مقابل مالی فیس ادا کر کے ویزے جاری کرائے تھے، تاہم سفری پابندیوں کی وجہ سے وہ ویزوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکے۔
جرمانے سے بچنے کے لیے بہت سے افراد نے ویزے منسوخ کرا دیے۔ تارکین کا سوال تھا کہ اب جبکہ شاہی فرمان کے تحت خروج عہدہ اور خروج رہائی میں 3 ماہ کی مفت توسیع کر دی گئی ہے، تو کیا انہیں ویزوں کی منسوخی پر ویزے کی مد میں ادا کیے جانے والا مقابل مالی واپس ملے گا؟ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے واضح کر دیا کہ ویزے کی منسوخی کے بعد مقابل مالی واپس نہیں لیا جا سکتا۔ محکمہ پاسپورٹ نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا کہ مقابل مالی ادا کرنے اور اس کے بعد ویزا جاری کیے جانے پر اسے منسوخ کرائے جانے کے باوجود مقابل مالی واپس نہیں ہو سکتا۔ سامان کی قیمت میں 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس شامل ہے۔ سعودی وزارت تجارت نے کہا ہے کہ خریدار سے سامان کی قیمت کے ساتھ ہی 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ ہر سامان کی حتمی قیمت میں 15% ٹیکس شامل ہوگا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت تجارت نے ٹویٹر پر بیان میں سامان کی قیمت میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس شامل کرنے کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ 15% ٹیکس کے نفاذ سے قبل ایک کرسی کی اصل قیمت 100 ریال تھی، اب خریدار سے 115 ریال وصول کیے جائیں گے۔ بل میں تجارتی مرکز کا نام، اس کا پتہ، تاریخ، وقت، ٹیکس نمبر اور خریدی گئی اشیاء کا نام درج ہوگا۔ یاد رہے کہ 1 جولائی سے قبل بعض اشیاء پر صرف 5% ٹیکس لیا جا رہا تھا، جس کو بڑھا کر اب 15% کر دیا گیا ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں انڈیا پاکستان کی بین الاقوامی پروازوں سے متعلق اور خصوصی پروازوں سے متعلق، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری دینا چاہیں گے کہ اتحاد فلائی دبئی نے اپنی فلائٹس کو دوبارہ سے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بیرون ملک سفر پر پابندیوں کی نرمی کے بعد اتحاد ایئر ویز نے جولائی اور اگست کے درمیان اپنی جو آپریشنز ہیں اس کو سلولی تمام ہر طرح سے بحال کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا، اور انہوں نے 58 وہ ڈیسٹینیشنز بتائی ہیں جس پر وہ بین الاقوامی پابندیوں کو ختم ہونے کے ساتھ ہی وہاں پر اپنی پروازیں چلائی جائیں گے۔ ان 58 پروازوں میں، ان 58 ڈیسٹینیشنز میں پاکستان اور انڈیا کے شہر بھی شامل ہیں۔ آپ کو ہم انڈیا اور پاکستان کے شہروں کی تفصیل دیے چلتے ہیں۔ ایشیا میں احمد آباد اور بینکاک، بنگلورو، چنئی، کولمبو، دلی، حیدرآباد، اسلام آباد، جکارتہ، کراچی، کوچی، کولکتہ، کوزیکوڈ، کوالالمپور، لاہور، مرد، منیلا، ممبئی، سیل، سنگاپور، تروندرم اور ٹوکیو، یہ ایشیا کے ممالک ہیں۔ ایشیا کے یہ شہر ہیں پاکستان اور انڈیا، اور اس میں جو آپ کے آس پاس کے کچھ شہر ہیں پڑوسی ممالک کے، وہ شامل ہیں۔ ان تمام شہروں کے لیے فلائی دبئی اور اتحاد ایئر ویز اپنی فلائٹ چلائے گا۔ سعودی عرب کا ریاض شہر بھی اس میں شامل ہے، ریاض کے لیے بھی اتحاد ایئر ویز اپنی فلائٹ چلائے گا۔ اب خبر شامل کرتے ہیں پاکستان کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ بھی جاری ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی طرف سے، اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی آج 6 خصوصی پروازیں یہاں سے سعودی عرب سے روانہ ہوں گی۔ آج 8 جولائی کو اب سب سے پہلی جو فلائٹ روانہ ہوگی جدہ سے اسلام آباد کے لیے PK 9742 12:45 پر روانہ ہوگی اسلام آباد کے لیے، اور جدہ سے دوسری فلائٹ روانہ ہوگی ملتان کے لیے PK 9740 شام 5:15 بجے روانہ ہوگی۔ اس کے بعد تیسری فلائٹ ریاض سے پشاور جائے گی PK 6726، یہ 26 شام 7 بجے صبح 7 بجے یہاں سے روانہ ہوگی، اور اس کے بعد چوتھی فلائٹ دمام سے اسلام آباد کے لیے جائے گی PK 9246، یہ دوپہر 3 بجے روانہ ہوگی۔ دمام سے ہی ایک اور فلائٹ جائے گی لاہور کے لیے PK 9248 جس کا نمبر ہے، یہ 1:30 پر فلائٹ روانہ ہوگی۔ اس کے بعد جو آخری اور چھٹی فلائٹ یہاں سے آج خصوصی روانہ ہوگی مسافروں کو لے کر، وہ مدینہ منورہ سے ملتان کے لیے روانہ ہوگی۔ فلائٹ کا نمبر PK 9716 ہے، یہ شام 7 بجے مسافروں کو لے کر روانہ ہوں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کرونا وائرس کے پیش نظر سفری پابندیوں کے باعث جہاں دنیا بھر میں مقیم لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا، وہاں سعودی عرب میں مقیم پاکستانی بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ سعودی عرب میں کرونا کے پھیلاؤ کے لیے نافذ کرفیو کے دوران پاکستان کے مختلف بیماریوں اور حادثات کے باعث ہلاک ہونے والے شہریوں کو ان کی میتیں لانے میں تاخیر ہوئی تھی، لیکن اب میتوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 328 پاکستانیوں کی میتیں وطن واپس پہنچ گئی، 41 باقی۔ حکومت پاکستان کی کوششوں سے سعودی حکام نے واپسی کے خواہش مند پاکستانیوں کے لیے پروازوں کی اجازت دی تو وہاں موجود میتوں کی منتقلی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔
इंडिया की खुसूसी परवाज़ें शामिल हैं। वंदे भारत मिशन 4 का सिलसिला जारी है। अब आपको बताते चलें, एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट के अलावा इतिहाद और फ्लाई दुबई ने भी इंडिया के शहरों के लिए, आपको मैंने बताया कि फ़्लाइट शुरू कर दी हैं। तो आज जो यहाँ से एक खुसूसी परवाज़ जो एयर इंडिया की जाएगी उसके आपको बताते हैं। आप अब दूसरी फ़्लाइट्स के लिए भी टिकट्स बुक कर सकते हैं। आपको बताते चलें, जो आज फ़्लाइट यहाँ से रवाना होगी वो जद्दा से मुंबई के लिए जाएगी और फाइनल मुंबई से फिर फाइनल उसकी डेस्टिनेशन त्रिवेंद्रम होगी। ये एक फ़्लाइट AI 1936 319 मुसाफिरों को लेकर रवाना होगी। आलमी मौशियत की बहाली के लिए सऊदी अरब का 6 नुकाती एजेंडा। सऊदी अरब ने G20 ग्रुप में शामिल अक़वाम का सदर होने की हैसियत से 6 नुकात पर मुश्तमल कारोबारी मंसूबा पेश किया है, जिसका मकसद आलमी मईशत को कसाद बाजारी और कोरोना वबा के असरात से निकाल कर बहाल करना है। सऊदी अरब में 3000 से ज़ायद नए मरीज़, 49 हलाकतें। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना के मज़ीद 3392 केसेस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद अब तक कोविड-19 के मजमूई मरीज़ों की तादाद 2,17,108 तक पहुँच चुकी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जारी एलामिया के हवाले से कहा कि मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 49 अफराद हलाक हुए, जबकि अब तक इस मुहलिक मर्ज़ से हलाकतों की मजमूई तादाद 2017 हो गई है। इस वायरस में मुब्तला 5205 अफराद सेहतयाब हुए। अब तक इस मर्ज़ से मजमूई तौर पर 1,54,839 अफराद शफायाब हो चुके हैं। करप्शन के केसेस का जायज़ा, कई ओहदेदार गिरफ्तार। महकमा इंसदाद करप्शन ने कहा कि गुज़श्ता अरसे के दौरान करप्शन के 105 केसेस का जायज़ा लिया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक महकमा ने कहा कि बिजली कंपनी में काम करने वाले 3 ओहदेदारों को रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने एक फ्रांसीसी कंपनी से 5,35,000 यूरो जो है वो रिश्वत ली थी। रेस्टोरेंट में लाइव शोज़ SOPs जारी। सऊदी महकमा तफरीहात ने रेस्टोरेंट और कहवा खानों में लाइव शोज़ के लिए सेहत ज़वाबित जारी किए। महकमा तफरीहात ने कहा कि रेस्टोरेंट और कहवा खानों में गिटार प्रोग्राम की इजाज़त होगी। गिटार बजाने के लिए खुद जगह मखसूस की जाएगी। शायकीन, अमले और फ़नकार के दरमियान कम से कम 2 मीटर का फ़ासला ज़रूरी होगा। ये था हमारा आज का खुसूसी न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।